عورت اتنی رسپیکٹفل چیز ہے اسلام کے اندر, اتنی رسپیکٹفل اینٹی ہے کہ عورت کی ہر چیز کی ڈسکشن کے اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ رکھا ہے. یعنی اس بات کے اوپر کنڈیم کیا اللہ نے کہ ایک مرد زنا کرتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرتا ہے اور صبح آ کے بوسٹ کرتا ہے اس تعلق کے بارے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے, اس کو بہت سخت الفاظ بولیں. اسلام از ناٹ اباؤٹ cutting the legs of a woman. اسلام is about keeping the pearl in a shell. یہ سمجھ نہیں رہے. جب کائنات کی قدرت میں موتی کو کھلا نہیں چھوڑا ہوا اور ہیرے کو ایک کالی کالک میں رکھا ہوا ہے, تو بھئی آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی پریزرویشن, اس کی پروٹیکشن مرد کی پروٹیکشن کی طرح نہیں کی اللہ نے. مرد بلکہ چیخنا چاہیے ذر کہ ہمیں پروٹیکشن رائٹس ملنے چاہیے تھے. خیال کیا, عورت کو پروٹیکٹ کیا اسلام نے. اللہ نے اس کو پروٹیکشن کے لیے ایک خادم دیا, ایک نوکر دیا اس کو کہ بھائی ہم تیرے لیے بیٹھے ہیں, تو تھوڑی جائے گی گاڑی چلانے کے لیے, ہم بیٹھے نا تیرے لیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ I'm against women driving, ہم بیٹھے نا تیرے لیے لائن میں لگنے کے لیے, ہم بیٹھے نا. دیٹس دا آنر آف اے وومن کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کیوں کرے یہ ساری کھچل خواری. میں کھڑا ہوں نا دھوپ میں جلنے کے لیے اس کو, میں ہوں نا یہاں پہ بدماشیاں برداشت کرنے کے لیے. میں اس کی فیمینٹی کو کیوں برباد کر دوں اس دنیا کے گندے کڑوے حقیقت کے ساتھ. وی آر دا شیل, شی از دا پرل. کہ وہ جب بھی انسان دیکھے تو اس گندی باربیرک روتھلیس دنیا کے اندر ون کین آلویز سے نو دیٹس اے گلانس آف بیوٹی اینڈ انوسینس اینڈ پیورٹی دیٹ از پریزرو. اس لیے ہم گندے ہو جاتے ہیں اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دیٹ واز دا بیلنس آف لائف. ٹھیک ہے, اب سوال کیا تھا تمہارا؟ سوال یہ تھا ان ٹاپکس پہ ہم ریلیجس بینچ کو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نیچر آف مخلوق کے نیچر ہی ایک اس کے اندر ایک حیا کے نیچر کے ساتھ. پھر آپ کا کلچر ہے بڑا, آپ کے کلچر میں عورت کو آواز اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے. یہ کلچرل آ رہا ہے آپ کا پیچھے سے, اس کا دین سے کوئی تعلق, اس کا دین سے تعلق نہیں. دین کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے کلچر کے اندر بہت بکواس ہے. وہ جیسے عورت اپنے سسرال کی خدمت کرے یہ اس پر ہے ہی نہیں کہیں سے, بیٹے کا کام ہے دیکھنا. اب کلچر اس کے اوپر آ کے نا اسلام کے دروازوں پہ آ کے کہتا رہے گا کچھ تو کہو یار, تو بالکل ہی نہیں پوچھ رہی میرے ماں باپ کو. میرے اس کو پوائنٹ یہاں پر یہ خالق کائنات نے اس کے اوپر کچھ نہیں رکھا. وہ پوچھ لے تو اس کے بارے میں کیا احسان, لیکن آپ کا کلچر پش کرے گا کہ یہ ایک اچھی عورت نہیں ہے کہ اپنے سسرال کو نہیں پوچھتی. ہم اسے کلچرلی بھی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھ لیں اللہ کی بندی, پاکستان انڈیا ہے, یہاں پہ نہیں پوچھے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, میں پھر آئی فارگاٹ دا لنک, کہ یہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ ہواؤں کے رخ اس طرح اڑا کے پھینک دیں گے. اسپین کے اندر اسلام نے 800 سال حکومت کی ہے, مگر جب ہوا چلی نا تو کعلم یغنی بلمس ہو گئے, وہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ابھی آپ اسپین جائیں گے آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں اسلام کے نام سے. مطلب رونالڈو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بیک دین اس کی روٹس پیچھے سے پورچوگل, اسپین کی, قرطبہ کی, امام قرطبی از فرام پورچوگل. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مسلم فالوز ون آف اے گریٹ اسکالر ہو ایکچولی واز بورن ویئر رونالڈو از بورن, اس علاقے میں نہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ فور کاسٹ نہیں کیا, پلان نہیں کیا. جس طرح آج اے آئی آ رہا ہے, جس طرح اینالاگ تھا اور ڈیجیٹل کی تیاری نہیں کی, اب ڈیجیٹل سے اے آئی پہ جا رہا ہے اور یہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ نہ اینالاگ ہے نہ ڈیجیٹل ہے, اے آئی تو دور کی بات ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ہم ٹو سروائیو؟ یہ ابھی بہت جا کے اور پھر آگے سے اتنی ریجیڈیٹی دکھا دی انہوں نے, تو آبویسلی ہوائیں چلیں گی, آپ آبسولیٹ ہو جائیں گے. میں آج ایوالو نہیں ہوں گا اپنے المدرار کے اندر. ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آنے والے 15 سال کے اندر بھائی ہماری سب سے بڑی آڈینس ٹائم ہے 25 سے 36 کے بیچ میں. تو جو ابھی 10-11 سال کے, آنے والے 10 سال میں جب وہ 21-22 کا ہوگا, جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا مولانا طارق جمیل کون ہے, مفتی طارق مسعود کون ہے, اور وہ کون ہے, اور یہ کون ہے, کون سی فیمس پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی, دے آر ان اے ڈفرنٹ ریلم. آپ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں آج کے جو تم لوگوں کا بیچ ہے 25 سے 34, اس کے لیے کیا تیار ہیں ان کے لیے؟ یہ بھی کیونکہ باپ دادا کچھ نہ کچھ جمعے میں لے جایا کرتے تھے تو ٹھیک ہے,
تو ٹچ ہو گئے. یہ سارا نسل بچی بھی ہے مسجد کی وجہ سے. اگر مسجد نہ ہو نا, یہ تو گئے تھے سارے. جن مسجدوں کے اوپر آپ کچھ لوگ کلام کر رہے ہیں نا, آج جو دین بچا ہوا نا مسجدوں سے بچا ہوا. مسجد نہیں ہوتی نا تو یہ آپ کی آپ کی جنریشن ہی اڑ جاتی. صحیح. پوائنٹ یہ ہے اس نے بات اس لیے نہیں کی کیونکہ اٹ وازنٹ کنسیڈرڈ دیٹ امپورٹنٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بات کمپیشنیٹ بات نہیں کی ڈومین کلیم نہیں کی, ہاتھ اٹھا کے بولا نہیں کہ بھائی میں اس پہ اپنا سٹینس دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں کھڑا ہوں, بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں, چائلڈ لیبر چھوٹی عمر کے بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے میں کھڑا ہوں. ان کو اسکول نہیں بھیجا. یہ ہر سگنل کے اوپر عورتوں نے ایک سبسٹنس انٹیک کرا کے ایک چھوٹے سے بچے کو, نیو بورن بچوں کو یہ لوگ بے ہوش کر کے بھیک مانگتے ہیں. میں ان کے لیے کھڑا ہوں, ان بے شرموں کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہوں. میں کھڑا ہوں یہاں پر کہ اگر کوئی بچہ ٹھیک ہے وہ میل فیمیل کے انڈرسٹینڈنگ کے بیچ میں بھی جینڈر ایشوز کے اندر چل رہا ہے, میں اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کھڑا ہوں. جب تک اس کا جینڈر ڈیفائن نہیں ہوتا ہے, کس طرف بینڈ زیادہ ہے کس طرف کم ہے, میں اس کے لیے کھڑا ہوں. وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے اور اس کے بیہیویئر کے اندر ایک دوسرا جینڈر ریفلیکٹ کر رہا ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ فار دوز کڈز, وی ول پریزرو دیس. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا ہی نہیں. جب ٹی سی ایف اس پہ بات کرے گا, ٹی سی ایف بات کرے گا تو سٹیزن اسکول کام کرے گا, آپ کو کیوں چپ رہے ہیں پھر؟ جب کے جی ایس اس پہ فورن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا فوراً آ جاتا ہے جی یہودی ایجنٹ بیٹھے ہیں. یہ کس طرح کی آپ کی ٹیکنیک ہے کہ کوئی آدمی بھی ہیومینٹی پہ بات کرنے کے لیے آئے گا, آپ کہیں گے جی فورن ایجنڈا ہے, لبرل ایجنڈا ہے. ہوگا بھی تو صحیح, اگر ہوگا بھی تو ایجنڈے میں کیا خامی ہے؟ ایجنڈے میں وہ خامی ہے کہ یہ ریلیجن کے آلٹرنیٹ بن جائے. آپ بناتے نا, آپ بنا اس معاملے کے اندر آپ جماعت اسلامی کی الخدمت کو تو خراج تحسین پیش کرنا ایز اے ریلیجیس آرگنائزیشن. پورے پاکستان میں اس کے نیڑے کوئی نہیں آ سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا مولوی ہر تکلیف میں آپ کو ہمیشہ سیلاب ہو, ارتھ کو سب سے آگے ملیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ دینی بینچ کا ویلفیئر کے اندر بہت کنٹریبیوشن ہے. کچھ چھوٹا موٹا ہمارا کنٹریبیوشن ہے تھر میں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے. بہت سا حلقہ جو بڑا دنیا دار حلقہ ہے نا, یہ آپ کو نہیں دکھے گا خیرات زکوٰۃ دیتے ہوئے, یہ آپ کو بڑے دیندار دکھے, لیکن ان کا کیونکہ پیش ایسا چل رہا ہے, ویلفیئر بھی کریں گے تو اس کو برانڈ نہیں کرنا آتا, صحیح ہے, اس کو صحیح طرح پٹ اپ نہیں کرنا آتا, اس کو صحیح طرح دکھانا نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہاں مسٹر 20 بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے 400 کنویں لگا دیے, اس نے 400 کنویں لگائے یا 500 کنویں لگائے. تو میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں یار, میں نے 500 کے قریب لگا دیے تھر کے اندر. تو میں تو آج تک مسٹر 20 نہیں دیکھا تھا. مطلب فرسٹ ویڈیو میں نے اس کی دیکھی تھی کہ بھائی وہ افریقہ میں جا کر ہیں. تو میں نے کیا دیکھا, کیا ہے, سمر پمپ لگا رہا ہے, ڈرلنگ کر رہا ہے کچھ جگہوں پہ, اور سمر پمپ زیادہ تر میں نے ہم سولر واٹر پمپس دے رہے ہیں جو سولر سے موٹر چلتی ہے, اور اس سے تقریباً ہزاروں کے قریب جو ہے نا وہاں پر جو گاؤں ہیں, اور کلومیٹروں کے لحاظ سے رقبے, ایک پمپ کلومیٹروں کے لحاظ سے ایک سولر واٹر پمپ جو ہے, اگر پوڈ کاسٹ کے بیچ میں آپ دکھا سکیں تو دکھا دیجیے. تو یہ تو صرف سمر پمپ کر رہا ہے, یہ سمر پمپ اور بھی کر رہا تھا, لیکن اس کی جو پیسہ لگا ہوا ہے, جو ہائپ ہے, اور جس طرح کا اسٹائل ہے, اور پھر اس میں ڈالر لگائے اس کو, آپ دیکھ لیں بکتا ہے. تو یہ ان کو کرنا نہیں آیا برانڈنگ. ایسا نہیں ہے کہ آج کل کی ریلیجیس بینچ بھی کمپیشن نہیں ہے ان کے اندر. یار آپ چھوڑ دیں اس چیز کو, بہت خدمت ہے. کچھ برانڈنگ کی خامی ہوتی ہے آپ کے, برانڈنگ کی کچھ خامی نہیں, بہت خامی ہے, آتا ہی نہیں ہے ان کو کرنا. ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہر علاقے میں جہاں مسجد مدرسہ ہوگا نا, وہاں غریب کی خدمت ضرور ہو رہی ہوگی. آئی فائنڈ, میں اس کو ایسے ختم ہو رہا ہوں, یہاں پر ایک لبرل آرتھوڈاکس جھگڑا میں ختم کرانا چاہتا ہوں. پاگل ادھر بھی ہے, عدیل پاگل ادھر بھی ہو سکتا ہے. ایک اچھی پڑھی لکھی بیلنس سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو اپنا اوپینین جو ہے نا انبائسڈ اوپینین دیں آپ. یہ داڑھی از ناٹ ریپرزینٹنگ اینی کلٹ, ٹھیک ہے, اینڈ مائی انگلش از آلسو ناٹ ریپرزینٹنگ اینی ادر کلٹ. ٹاک گڈنس, ٹاک رائچسنس, جو صحیح ہے وہ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, دیکھ کے بولنا چاہیے لیکن بولنا چاہیے. یو آر ریپرزینٹنگ سم ون, تو میں ان کی بات کروں گا, یہ ایک ایج تک اچھا لگتا ہے, میں اس سے بلانگ کرتا ہوں تو میں اس کے حق میں بولوں گا, نہیں یہ بائسڈ ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے, کمپیشنزم اپنے اندر بہت سبجیکٹیولی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے, لیکن میں پھر اس کو کہوں گا, آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے.
یہ ساری بحثوں کے اندر اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. لوگ بیٹھے ہیں مخلوق کی خدمت کر کے اللہ مقصود ہے, مقصد اللہ چاہیے, اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ اس کی کرے, لیکن اللہ کا حق مار کے نہیں. ٹھیک ہے. حقوق اللہ میں شرک سب سے بڑا پرابلم ہے, کفر دوسرا ہے. ایک ہے اللہ کا انکار کر دینا, دوسرا ہے اللہ کو سبمیشن نہیں دینا, تیسرا سبمیشن دینا تو 50-40 60-40 کے ریشیو کے ساتھ کرنا. میں اللہ کے آگے بھی جھک جاؤں گا اور اللہ کے عوض میں کسی انسان, کسی جانور, کسی مردہ, کسی پتھر, کسی شجر, کسی قبر, اس کے آگے بھی اپنا سبمیشن دے دوں گا. جو میرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کا کچھ حصہ میں یہاں پہ کر دوں گا. دس از دا سیکنڈ. یا پھر میں آؤں گا ہی نہیں, میں ویکلی مسلم ہوں, میں فرائیڈے مسلم ہوں, یا میں رمضان. دیز آل آر دا ڈومینس کہ اللہ کا حق جو ہے کہ اس کو ہر وقت پکارا جائے, اس کی طرف دوڑا جائے, اس کو یہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اس میں آخر میں ایک چھوٹا سوال, وہ جو عورت تھی, بدکار عورت, اس کا کیریکٹر میں ایشوز تھے, اس نے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچ کے پانی پلایا ہو کتے کو؟ اگر اس کے اندر یہ والی تھاٹ تھی کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تو میں اس کو پلا دیتی ہوں, مجھے رحم آیا تو اللہ نے اس پہ رحم کر دیا, یہی لگتا ہے. ایک یہ ہے جیسے اللہ کا حدیث بات ہے نا, انفق خرچ کرو, انفق تم پر خود انفق علیک, تم پر خرچ کیا جائے گا. رحم کرو, ارحم, تم پہ رحم کیا جائے گا. من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ہاں, یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پر. ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کو ویسے ہی ترس آ گیا اس پر, اور ترس اور رحم اور یہ کمپیشن جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ بڑا اللہ کا نام ہے, الرحمن. اللہ کو رحم آ جاتا ہے سب پہ. اللہ کی سب سے ٹاپ نوچ صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے. رحم آ جائے اللہ کو کہ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جا, معاف کیا تجھے. تو یہ ریزونیٹ کرتی ہے, اللہ کو یہ چیز جلال میں لاتی ہے کہ اس کو رحم آیا کسی کے اوپر, مخلوق پر رحم آیا. مدر ٹریزا نے بہت خدمت کی ہے دنیا کی, اور میں اور آپ بھی نہیں شاید کر سکتے. بہت اعلیٰ کردار کی خاتون تھی وہ. لیکن سوال وہی ہے کہ اللہ مقصود تھا, ہمیں نہیں پتا آخری کے لمحے میں کیا تھا کیا نہیں تھا. جیزس کو خدا بنا کے, اللہ کا بیٹا بنا کے فوت ہوئی ہے, اللہ کو دل, ہمیں نہیں پتا آخری وقتوں پہ ایمان نکلا ہے منہ پہ آیا نہیں آیا, لیکن اینڈ میں دنیا میں ہی اس خدمت کا آپ کو صلہ مل جائے گا, آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں. تو ہر خدمت, ہر موومنٹ آف کمپیشنزم از falsified if it is not done for the رضا of Allah. but you will get rewarded in this دنیا. دنیا میں تو ملا ہے نا. جیسے وہ حاتم تائی جو تھا, وہ he was not a Muslim, لیکن جب عدی ان کے بیٹے ایمان لے کر آئے تو ان کو اللہ کے رسول نے ایک پروٹوکول دیا اور کہا کہ کیونکہ ان کے باپ ایک بڑا آدمی تھا, خرچ کیا کرتا تھا, اگرچہ مسلمان نہیں تھا, کمپیشن تھا, اس کمپیشن کی وجہ سے مشہور بھی تھا. لیکن یہی دکھتا ہے میں سیرت سے بھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو ریگارڈ کیا, ان کو پروٹوکول بھی دیا, لیکن آخرت میں اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے تو جتنے بھی وائرسز کے میڈیسنز بنا رہے ہیں, اور ایلن مسک ان کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچانے کے موڈ میں اور کنوینئنس کریٹ کر رہا ہے انسانوں کی اس کے لیے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے جو ہے اینجلینا جولی ہر کیٹاسٹرفی کے اندر دنیا میں پہنچ جاتی ہے. دس از آل ایکسیلنٹ. ریگارڈ تو کرتے ہیں نا اس کو. اس نے تو بچے بلکہ اڈاپٹ کیے ہر مختلف رنگ و نسل کے, سیاہ فام بھی لے لی ہیں وغیرہ, کسی فائن دنیا تو چلنی ہے. مطلب کہ آخرت ہم اگر ہمیں نہیں پتا نا, آخرت دنیا میں بھی ملٹی پلائی پہ زیرو نہیں کرتے, ریگارڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ریگارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, واقعی بہت بڑی بات ہے یہ. کچھ لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن بات وہی ہے نا کہ جو اصل شیطان کا داؤ ہے وہ لگ گیا کہ جب انرجی ڈسٹرب ہوئی تو یا پیشنزم پہ لگا دی, ویکیوم کریٹ ہوا تو اس کو کیا گیا, ہیومنزم پہ لگا دیا, اور اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ اصل سیلف لیس ہو جاؤ. لیکن اصل میں سیلف لیس ہو کے ایک تھا کہ سیلف فش ہو جاؤ, پیشن یہ ہے سیلف لیس ہو جاؤ, لیکن اللہ نہیں ہے. سیلف لیس ہو جاؤ, گاڈ لیس بھی ہو جاؤ. سیلف لیس اینڈ گاڈ لیس. سو اف یو آر سیلف لیس اینڈ گاڈ لیس, تو مسئلہ ہے. اگر آپ سیلف لیس ہیں اور آپ للہیت ہے آپ کے اندر تو پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ.